اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے۔ روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا۔ حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ان کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بہ دن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا لگ پڑی، ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو، یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا، اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے، تو اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں جا رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ جہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں